میل فیمیل انٹریکشن کی جو لمٹس کراس ہو رہی ہیں یہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ دس از ویری نارمل. اگر آپ کی بچی بھی ایسا کرنا چاہتی ہے, اگر آپ کے فیملی میں کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ وہ اپنی دقیانوسی سوچ نہ رکھیں, آپ اپنے آپ کو براڈ مائنڈیڈ کریں اور آپ بھی انکریج کریں. اگر آپ کی بچی اس طرح سے کسی ٹرینر کے ساتھ ٹرین کرنا چاہتی ہے یا اس طرح سے فزیکلی انوالو ہو رہی ہے تو واٹس دا پرابلم. اس کے جواب میں جب اکثر بندہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اصل میں جی ہر چیز کو نا اسلام کی لینس سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے. اچھا, اس کے بارے میں کیا؟ میں کس لینس سے دیکھوں؟ میں مطلب انگریزوں کے لینس سے دیکھوں؟ میں مطلب انگریزوں کی اولاد ہوں. میں تو اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. میں تو اپنے آپ کو نبی کا امتی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. تو میں اسلامک لینس ہی دیکھوں گا نا. اگر میں اپنے آپ کو گورا کہتا, میں کہتا جی میں مسلمان نہیں ہوں, پھر تو ہمیں اعتراض ہی نہ, پھر میں نان مسلم لینس سے دیکھتا ہر چیز کو. تو میرا لینس نان مسلم ہے ہی نہیں, میرا لینس ہے ہی اسلام کا. یعنی اسلام از ناٹ a part of my personality. اسلام از مائی پرسنالٹی. میری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسلام کے امبریلا کے انڈر آتی ہے. Your personality is a part of Islam. Yes, it's not. تو میں دیکھتا ہوں کہ میری انٹرٹینمنٹ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے, میری ہیپینیس کے ذرائع جو ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہے. جو کچھ میں کھاتا ہوں وہ بھی وہ ہوگا جو اسلام میں جائز ہے, جو میں پیتا ہوں وہ بھی وہ ہوگا جو اسلام میں جائز ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا بزنس کرنا, میرا فائنانس میں آنا, میرا ٹریڈ کرنا, یہ سارا کا سارا اسلام کے امبریلا میں. حتیٰ کہ میرا ٹی وی دیکھنا بھی اسلام کے انڈر ہے کہ میں وہ چیز دیکھوں جو کل کو میرے لیے ندامت کا باعث نہ بنے, میں وہ کنٹینٹ دیکھوں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں جی اسلامک لینس سے کیوں دیکھتے ہیں, تو میرے پاس وہ لینس ہے ہی کوئی نہیں. Because these guys they don't talk in a straight manner, you know. یہ چیز انڈر دا ریڈار چلی جاتی ہے ہمیشہ. اس چیز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جائے گی کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے کچھ اپنے سیٹ پرنسپلز ہیں, ہمارے اپنے مورل اینکرز ہیں, you know, اس کا مطلب جو کہ ڈیوائن ریویلڈ ہیں. اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر چیز اسلام کو آپ مقدم نہ کریں, کہ کوئی چیز ایسے ہیں اسلام کو سائڈ پہ کریں. کچھ کلچرل ویلیوز ہو سکتی ہیں, آپ ان کو اگر جو چل رہی ہیں تو لیٹ دم گو. لگتا ہے یہ میں آپ کو کلچرل ویلیوز دکھاتا ہوں, ایک اور ویڈیو دیکھیں یہاں پہ. یہ بھی ایک مارننگ شو ہے مین اسٹریم ٹی وی پہ, جس میں ایک ٹرینر آئی ہیں اور وہ ٹرینر آ کے آڈینس سے انہوں نے خواتین کو بلایا ہے, مردوں کو بھی نہیں بلایا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ عورتوں کو لٹانے کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ٹی وی کے سامنے اچھا آڈینس بھی ہے اس میں نا, آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے, لائیو آڈینس بھی ہے. جو بیٹی اپنے باپ کے سامنے ایسے نہیں لیٹ سکتی, اپنے باپ کے سامنے ایسے ڈریس اپ نہیں کر سکتی, وہ کروڑوں لوگوں کے سامنے ایسے ڈریس کر کے آ کے ایکسرسائز کرنا سکھا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو ایکسرسائز کس طرح سے کرتے ہیں. There's one thing کہ کسی کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کے آنا نارملی that's another thing, ٹھیک ہے. لیکن ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنی باڈی پوزیشن جو ہے آپ کی چینج ہوتی ہے اور آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپوز ہوتے ہو. تو وہ ایگزیکٹلی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم تو بات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے کہ نارمل آپ کس حد تک کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں, یو نو, لیکن یہاں پہ تو آپ وہ ایکٹ کر رہے ہیں جس سے آپ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اصل میں ایکسرسائز کے نام پہ نا یہ جو فحش قسم کا جو کانٹینٹ ہے یا فوش قسم کی جو آپ کہہ لو کہ موومنٹس یا ڈریسنگ ہے, اس کو نا نارملائز کیا جا رہا ہے ایکسرسائز کے نام پہ. دا کانسیپٹ از ویری نائس. آئی مین اف یو ٹاک اباؤٹ ایکسرسائز از بیوٹیفل اینڈ دیٹس ہاؤ. ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ جو بھی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اسٹریٹ اوے یہاں پہ ناچ دکھا دیں گے. فار ایگزامپل کوئی عورت فوش کپڑوں میں ناچنا شروع کرتے تو ہر بندہ کہے گا دس از رانگ, رائٹ. بٹ تو وہ اس طرح نہیں کرتے, وہ کہیں گے جی ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ یوگا ہو رہا ہے, ہم آپ کو اسٹریچنگ کروا رہے ہیں, ہم فلاں کروا رہے ہیں. اس کی آرٹ میں بیسیکلی تو اس میں وہ نا وہ فوش سمبلز جو ہے نا وہ آپ کو دکھانا شروع کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ دے آر یوزڈ ٹو واچنگ سچ امیجز. تو اب یہ کسی رقص کی فارم لے لے تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے, بیکاز یہ تو ہم کب سے دیکھتے آ رہے ہیں. میرے پاس رپورٹس بھی ہیں, یونیسیف کی 2020 کی رپورٹ ہے, اٹ از ون آف دا لیٹسٹ رپورٹس. یونیسیف کہہ رہا ہے, یہ کوئی عالم یا کوئی لبرل یا کوئی بھی ہمیں سے نہیں کہہ رہا, کہ ایڈورٹیزمنٹس میں, ٹی وی کمرشلز میں وومن کو یوز کیا جا رہا ہے ایز این آبجیکٹ. objectifying of women کی جا رہی ہے, women are used as sex objects. اللہ معاف کرے. Yes, they are saying around 75 to 85% of women. ہاں یہ تو نارمل سی بات ہے. آپ کو آبزرویشن میں نظر آتا ہے نا کہ آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہوتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرنا ہوتا ہے, آپ پہلے عورت کو سیکشولائز کرتے ہو, اس کو اس لائٹ میں دکھاتے ہو, اور پھر آپ اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں. MSP انٹرنیشنل 2019 کی رپورٹ ہے کہ ریپ کیسز جو ہیں دے ہیو ایکسیپشنلی انکریزڈ. اور فن لینڈ یعنی سبحان اللہ, آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جب ادھر بات رہی, پاکستان کی بات نہیں ہو رہی, 50,000 ریپ کیسز in one year.
WPF ورلڈ پاپولیشن فورم کہتا ہے کہ ریپ کیسز بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں امریکہ میں, ساؤتھ افریقن کنٹریز میں اور اس طرح کی مختلف جگہوں پہ, جہاں پہ اچھا دے سے کہ جہاں پہ رپورٹنگ بھی بہت لیس ہوتی ہے. اکثر لوگوں کہتے ہیں پاکستان میں تو رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی, اور وہ سارا وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت منیمل رپورٹنگ ہو رہی ہے اینڈ کیسز کتنے زیادہ انکریز کر رہے ہیں. اچھا اس میں نا ایک صاحب ہے, ہی از این اتھارٹی نا, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مارکیٹنگ وہی کامیاب ہوتی جو کیچی ہو, اس میں دیکھنے والا دیکھے. تو اگر تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں اگر کسی خاتون کو لے کے آیا جا رہا ہے پریزنٹیبل, تو دس از دا کارپوریٹ اسٹریٹجی. اور انہوں نے یہ بلنٹلی اسٹیٹمنٹ کہی, تو کیا آپ صرف کے ایڈ میں چاہتے ہیں کہ مونچھوں والا کوئی بندہ ہے بڑی جس کی مونچھیں ہوں؟ تو آئی مین سبحان اللہ, کے یعنی خواتین ہی ملی ہیں کہ آپ اس کو, اور ہر قسم کے ایسے بھی ایڈز ہوں گے جس میں فار ایگزامپل ٹریکٹر کا ایڈ ہوگا. اب ناؤ یو ٹیل می کہ ٹریکٹر کے ایڈ میں کیا کر رہی ہے خاتون. اچھا بہت سارے خلاف نہیں ہے بسکٹس. اب دیکھ ہاں مارکیٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے, نہ مارکیٹنگ کے خلاف ہے, نہ پروڈکٹ سیلنگ, ہم بھی بزنس کرتے ہیں, پوری دنیا کر رہی ہے. نہ ہی ہم خلاف ہیں کہ خواتین باہر آ کے حلال انکم کما سکتی ہیں اگر شریعہ کمپلائنٹ وے میں کیا جائے. بات یہ ہے کہ یار وائی یو آر میکنگ ہر این آئی کینڈی, وائی یو آر میکنگ ہر اٹریکشن کے لیے. آپ دیکھیں اکثر یوٹیوب ویڈیوز پہ بھی جو تھم نے لگا ہوتا ہے وہ کسی ولگر سی چیز کا لگا ہوتا ہے تاکہ لوگ آئیں, اور میسج کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو عجیب یعنی آئی ووڈ سے کہ ڈو ایوری تھنگ ان یور لائف, لیکن اسلام نے جو آپ کو سیٹ باؤنڈریز اور پرنسپلز دیے ہیں ان کو بھولے بغیر بھی تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں نا. آئی ووڈ گیو این ایگزامپل آف وہ جو جنید جمشید کا جو ہے, وہ بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں یار. دے ڈونٹ یوز ویمن. مطلب آج کل کے دور میں جہاں پر اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, دے آر اسٹل مطلب ون آف دوز برانڈز جو کہ سکسیس اس پار پہ ہیں, یو نو. اور وہ ان کی برانڈنگ آپ دیکھ لیں, وہ ڈمیز ہیں جن کے ہیڈز بھی نہیں ہیں, یو نو, اور وہ اس طرح سے ایکسپوزڈ بھی نہیں. انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے میں نے دیکھا تو انہوں نے کچھ ان کی ایڈ کیمپین تھی بہت اچھی. انہوں نے کیا کیا تھا, ایک لان کا پرنٹ تھا اور اس پرنٹ کے انہوں نے ایک کشتی کے سیلز بنائے ہوئے تھے بڑے بڑے, تو وہ صرف انہوں نے دکھانا تھا. اب دیٹس ویری کریٹو, مطلب دے ور شوئنگ کہ دیر از اے ایپک, وہ پرانی جو کلاسک شپس ہوتی ہیں نا, پرانی جو اس طرح کی شپ ہے, اور اس کے سیلز جو ہیں وہ کپڑے کی فارم میں ہیں, یا انہوں نے گاڑی کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا کپڑا سے ڈالا ہوا تھا just to make it look very elegant, right? تو there are many ways of doing creative marketing. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے کریں. and صرف جنید جمشید کے علاوہ بھی there are several other brands جو کہ بڑی ethical marketing کرتے ہیں. وہ women کو objectify نہیں کرتے, وہ ان کو ایک object نہیں بناتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ اصل میں آپ کو پتہ ہے یہ عوام بجائے کپڑے دیکھنے کے نا عورت کا منہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ عورت کے یعنی, اور پھر یہ جو باقی ایکسٹریم قسم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں they will put women in very very compromised positions, and وہ highly sexualize کر کے وہ پھر اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں, چاہے کچھ بھی بیچنا ہو. اچھا پڑوسی ملک میں دیکھیں نا, وہاں پہ لوگ بین کر رہے ہیں ہندوز, اور وہ روک رہے ہیں, لیکن اسٹرانگ مسلمان ایسی خواتین بھی ہیں جو کہہ رہی ہیں ہم تمہارے سامنے آ کے برقع کر کے آئیں گے اور بیٹھ کے. اور سبحان اللہ یہاں پہ بہت ساری نئے خواتین بھی ہیں, لیکن یہاں پہ اپوزٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا کھلے عام آپ کرو, اور یہاں پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے یعنی آپ کریں. ایون جو خواتین ہیں دے سے کہ دس از رانگ اینڈ دس از آبجیکٹیفائنگ آف وومن, کہ آپ ایسے وومن کو ایز ناؤز باللہ ایز سیکس آبجیکٹس پورٹری نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمیں آ کے اپنا پروڈکٹ بیچیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ تو اگر اسلامی طبقہ کہے تو اس پہ 100 قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں. ابھی جو رپورٹ آپ نے پڑھی ہے یہ کوئی مسلمانوں کی رپورٹ تو نہیں, یہ تو انہیں گوروں کی رپورٹ ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کوئی ایکسیپشنل چیز نہ دکھائیں اور یعنی جو لوگوں کے سامنے بکتا ہے وہ نہ دکھائیں, تو پھر ڈیلی روٹین دکھائیں. تو ہمارے کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہیں برو, ہائی پوزیشنز میں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ دکھے تو بکے گا کیسے. یعنی سبحان اللہ آپ کے ہی وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں, اور آپ بات کر رہے ہو کہ ہم بیچے کیسے, پیسے کیسے کمائیں.